أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزیزان محترم، آئے ولایت کے ذیل میں گفتگو جاری ہے کہ جس میں خالق دو عالم وحدہ لا شریک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان لانے والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی و سرپرست ہیں. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ ولی اور ولایت ہے. اور آج اس سلسلے کی یہ 8ویں گفتگو ہے. کل تک کی گفتگو ولایت کے مثبت پہلو پر ہو رہی تھی اور بیان کیا گیا خود ولایت کا جو مثبت پہلو ہے، یعنی وہ ولایت کہ جس کا مالک نے ہمیں حکم دیا ہے. اس ولایت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ولایت ہے ولایت تشریعی اور ایک ولایت ہے ولایت تکوینی. ولایت تکوینی پر گفتگو شاید کل ذرا سا اشارہ ہو. آج ولایت تشریعی کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. بیان کیا گیا
کہ ولایت یعنی صاحب اختیار ہونا، تشریعی یعنی بیان شریعت میں صاحب اختیار ہونا۔ پہلے مرحلے میں یہ ولایت بالازالہ اور بالذات خدا کے پاس ہے۔ خدا کی ولایت یعنی یہ وہ ولایت ہے کہ مالک کو کسی نے ولی نہیں بنایا، وہ خود سے ولی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا وہ ہم سے زیادہ ہم پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی ولی ہوگا تو وہ ولی ہوگا جسے خدا بنائے۔ مثلا خود آیت نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ ایک مثال ہے کہ جو قرآن لے کر کے آ رہا ہے، ورنہ ولایت الہی کا ظہور نبوت کے ذریعے ہوگا، رسالت کے ذریعے ہوگا، امامت کے ذریعے ہوگا۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن تھوڑی سی دلائل قرآنی بچوں کے لیے عرض کروں۔ ہر ایک کی ولایت کو بیان کیا قرآن نے نسبت پروردگار کی طرف دی۔ جب نبوت کا مرحلہ آیا تب بھی نسبت خدا کی طرف ہے، رسالت کا مرحلہ آیا تب بھی نسبت خدا کی طرف ہے، اور امامت کا مرحلہ آیا تب بھی نسبت خدا کی طرف ہے۔ یعنی کہ وہ عہدے ہیں کہ جو خدا بناتا ہے اور کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ولایت کا ظہور یا نبی کے ذریعے ہوگا، یا رسول کے ذریعے ہوگا، یا امام کے ذریعے ہوگا، تو ضروری ہے کہ اپنی ولایت کا مظہر وہ خود بنائے۔ لہذا قرآن نے جناب عیسیٰ کی نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی میں خود سے نبی نہیں بنا، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ جب خلافت کی منزل آئی یا نہیں بلکہ جب رسالت کی منزل آئی تب بھی نسبت خدا کی طرف ہے۔ کب؟ جب مادر موسیٰ پر وحی ہوئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور دودھ پلانے کے بعد صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو، اور دیکھو پریشان نہ ہونا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تمہاری طرف پلٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم انہیں رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ یعنی نبوت بھی ہماری طرف سے ہے، رسالت بھی ہماری طرف سے ہے۔ جو ان کے ماتحت عہدے ہوں گے وہ بھی خدا کی طرف سے ہوں گے، چاہے وہ خلافت ہو چاہے وہ وزارت ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یعنی خلیفہ کب تک رہے گا؟ کہ جب تک زمین کا فرش بچھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آج خلیفہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ خلیفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا فرش باقی ہے، کہ جب تک زمین کا فرش بچھا ہوا ہے کوئی اللہ کا خلیفہ ہے، چاہے وہ غیبت میں ہو۔ ایک تلوار پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جب نبوت کی وزارت کا مسئلہ آیا تب بھی یہی لفظ پروردگار نے رکھا۔ کب؟ کہ جب کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، اسے سمجھاؤ، نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ دیکھ رہے قرآن ہے یہ، قرآن فرعون سے کہہ رہا ہے نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ اے موسیٰ میٹھے لہجے میں گفتگو کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ کس سے؟ کہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا رہا ہے، جو خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ قرآن ہمیں مزاج بتا رہا ہے، اگر دشمنی خدا بھی ہو تو نرم لہجہ رکھنا۔ ایک
तलवार पड़े मोहम्मद वाले। लेकिन मूसा गए, कुरान कह रहे जाओ मूसा फिरौन के पास। तो मूसा को कहना चाहिए था इंडिया का वो अमीन चला, लेकिन ये नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। देख रहे वही परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे अम्र को आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। मैं कहूँगा मूसा आप कलीमे इलाही हैं, आप साहिबे सहीफा हैं, आप उलुल आज़म हैं, अपना वजीर खुद बना दें। अजब नहीं मूसा आवाज दें मैं खुद से नबी नहीं बना तो अपना वजीर कैसे बनाऊं? ऐ अकल के अंधो, मूसा अपना वजीर खुद नहीं बना सकता जो फखरे मूसा हो। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके लिए भी यही लफ्ज रखा और जब ईमान की बात आई तो यही लफ्ज है इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाले हैं, इंसानों का इमाम बनाने वाले हैं। मेरे अजीजों मैंने कल किया था पैगंबर पर नबूवत का सिलसिला रुक गया, पैगंबर पर रिसालत का सिलसिला रुक गया, लेकिन इमामत बाकी रहेगी। क्यों? इसलिए कि कुरान कह रहा है इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। जब तक इस कुर्रे अर्ज़ पर एक इंसान बाकी है तो कोई ना कोई इमाम होना चाहिए। इसलिए कुरान कह रहा है इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। लेकिन मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पर गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। ये परवरदिगार आलम ने सिलसिला क्यों रखा? सिलसिला नबूवत, सिलसिला रिसालत और इमामत क्यों रखा? ताकि हम और आप कमाल की मंजिल तक पहुंचे। आदम से लेकर खातम तक जितने नबी आए इसलिए आए ताकि लोगों की हिदायत करें, यानी पूरी कायनात का बखेड़ा परवरदिगार ने इसलिए बिठाया ताकि लोग कमाल की मंजिलों को तय करें। और ये सिलसिला आदम से चलता हुआ पैगंबर पर आया। तो जो चाहता हूँ एक हदीस कुदसी है उसको बयान करना चाहता हूँ, उसमें बात उलमा ने तशकीक की है लेकिन मैं उसे कलामी एतबार से हल करना चाहता हूँ। ये आदम से लेकर खातम तक जो सिलसिला रखा है इसलिए रखा है ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम कमाल की मंजिलों तक पहुंच जाओ। ये सिलसिला तमामियत पर पहुंचा कब? जब पैगंबर नबी बने, जब रसूल पैगंबर रसूल बने तो ये सिलसिला नबूवत, सिलसिला रिसालत कमाल की मंजिल पर आया। और कमाल की मंजिल पर पहुंचा तो हुक्म नाज़िल हुआ या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए। क्या पहुंचा दीजिए? कि जो आप पर नाज़िल किया गया है वो आप पहुंचा दीजिए। और फिर अजीब अंदाज है, लहजा अजीब है। अगर आपने ये नहीं पहुंचाया फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, तो आपने कुछ नहीं पहुंचाया। यानी आदम से लेकर खातम तक का सिलसिला सब हवा हो जाएगा अगर विलायत अली न पहुंचे। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाले। कितना अच्छा होगा कि अगर आप सिमट के बैठ जाए, ज्यादा गर्दन हिलानी नहीं पड़ेगी मुझे महाराज। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाले। जिस्मों को आप मिलाइए, दिलों को खुदा मिलाएगा। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर ने पहुंचा दिया,
حدیث قدسی نے کیا کہا؟ بعد میں اس حدیث قدسی میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں تشکیل کی، لیکن کلامی اعتبار سے مسئلہ حل ہے۔ کیا کہا حدیث قدسی نے؟ یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا عیسیٰ تک پہنچا، یعنی ساری زحمات انبیاء ہوا ہو جاتی اگر آپ نہ ہوتے۔ یعنی آپ نے دین کو تمامیت تک پہنچایا ہے، یعنی آدم کی محنت آپ نے بچائی، نوح کی محنت آپ نے بچائی، عیسیٰ کی محنت آپ نے بچائی۔ تو حدیث قدسی نے آواز دی یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی رسالت الہی کا کوئی کام ہوا ہی نہیں، لیکن پیغمبر نے غدیر کے میدان میں وہ کام پہنچا دیا۔ کیا کیا؟ کمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم حاجیوں کے درمیان کافر کون تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آج مایوس ہوا ہے، پہلے مایوس نہیں ہوا تھا۔ آج مایوس ہوا ہے، پہلے مایوس نہیں ہوا تھا۔ جبکہ پیغمبر نے اعتراف لیا کہ میں نے یہ نہیں پہنچایا، میں نے نماز نہیں پہنچائی، میں نے روزہ نہیں پہنچایا، میں نے حج نہیں پہنچایا، میں نے یہ نہیں پہنچایا، میں نے وہ نہیں پہنچایا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے سب پہنچا دیا۔ یعنی جب سب پہنچایا تو کافر مایوس نہیں ہوا، یعنی کافر کو احکام سے مایوسی نہیں ہے، ولایت سے مایوسی ہے۔ کافر کو مایوسی احکام سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ زکات دیتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ روزے رکھتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی احکام میں ولایت آئی، جیسے ہی احکام میں ولایت آئی، کافر پیچھے ہٹا۔ ولایت آئی یعنی کیا؟ یعنی جیسے کہ کسی مردہ انسان میں روح ڈال دی جائے، تو جب مردے میں روح آ جائے تو مڑ کے بیٹھ جائے گا۔ آپ مردے سے وہ چائے کروا لیجیے، سائن کروا لیجیے، انگوٹھا لگوا لیجیے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اٹھ کے بیٹھ گیا تو اب کافر کی چلنے والی نہیں ہے۔ اب جب احکام میں ولایت آئی تو کافر مایوس ہوا۔ میرے عزیزو، تاریخ میں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تفسیروں میں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج حالات کا جائزہ لیجئے، کتنے ممالک ہیں جو احکام کو لیے ہیں، کافر کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک ملک ہے جو ولایت کو لیے ہے۔ اور جہاں ولایت ہے وہاں کافر کی چلنے والی نہیں ہے، تو لہذا کافر پیچھے ہٹا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین سے کافر مایوس ہوا ہے، اسے احکام سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جب احکام با ولایت ہوں گے تو کافر کو مایوسی ہوگی۔ تو پیغمبر نے وہ کام کیا جو زحمات انبیاء کو بچانے والا کام تھا۔ تو حدیث قدسی نے آواز دی
کامل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب دین کا محافظ آ گیا ہے. احکام سارے آ چکے ہیں، اب یہ احکام ولایت کے ساتھ چلیں گے. لیکن میرے عزیزو، مولائے کائنات اس دین کی حفاظت کب تک کریں گے؟ کہ 40 ہجری تک. پھر اس کے بعد بھائی دین کی حفاظت تو قیامت تک ہونی چاہیے. کب؟ اس کے بعد ایک نسل کی ضرورت ہے، ایک نسل کی ضرورت ہے، اور نسل کو بڑھانے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے. بھائی جب حدیث نے پہلے مرحلے کو دیکھا تو آواز دی، یا احمد لولا لما خلقت الاولاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو پیدا نہ کرتے. اس لیے کہ آپ نے انبیاء کی زحمتوں کو بتا لیا اور علی کے ہاتھ میں نقشہ دے دیا. لیکن اگر علی نہ ہوتے تو یہ دین کی حفاظت 40 ہجری تک نہ پہنچتی. تو حدیث آگے بڑھی، آواز دی لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ علی نبی سے افضل ہو رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. لہذا حدیث یہ بیان کر رہی ہے، لہذا حدیث صحیح ہے. اصلاً حدیث یہ نہیں کہنا چاہ رہی. حدیث مقام بیان فضیلت پر نہیں ہے، حدیث مقام بیان ضرورت پر ہے. یعنی وہ زحمتیں جو پیغمبر نے بتائی ہیں 40 تک کون پہنچائے گا اگر علی نہ ہوں گے. یہ فضیلت کو بیان نہیں کر رہی، یہ ضرورت کو بیان کر رہی ہے. یعنی وہ عمارت دین کی، وہ نقشہ جو پیغمبر کے پاس تھا، پیغمبر نے اس کی حفاظت کی. اب وہ نقشہ مولا کائنات کے پاس آ رہا ہے. اگر مولا نہ ہوتے تو نقشہ 11 ہی میں ہوا ہو جاتا. لیکن مولا نے اس نقشے کو 40 ہجری تک بتایا. اور اس کے بعد تو مولا بھی جائیں گے دنیا سے ظاہر ہے. 40 کے بعد کیا ہوگا؟ کہ ایک نسل چاہیے، اور نسل بڑھانے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت ہے. خاتون سے فقط نسل بڑھ بھی سکتی ہے، مرد سے نہیں بڑھ سکتی. خاتون سے بڑھ سکتی ہے اور بڑھی بھی ہے. ایک تلوار پڑھے محمد و آل محمد. تو ایک خاتون کی ضرورت ہے. کہ اس خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اس خاتون کو زہرا کہتے ہیں. کہ اس نقشے کو کیسے بتایا جائے گا؟ قرآن نے آواز دی مرج البحرین یلتقیان، جب دو دریا ملیں گے تو مونگے اور موتی آئیں گے. تو جب حدیث نے پہلے مرحلے کو دیکھا تو آواز دی اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. حدیث نے دوسرے مرحلے کو دیکھا تو آواز دی اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. جب تیسرے مرحلے پر نظر کی تو لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا کرتا. اگر فاطمہ نہ ہوتی، اس لیے کہ یہی وہ ذات ہے کہ جس نے ایسی نسل دی ہے کہ وہ دشمن قتل کرتے جائیں اور اس کی نسل سے کوئی آتا جائے. وہ قتل کرتے جائیں اور ایک نہ کوئی آتا جائے. اسی لیے کہنے والے نے کہا چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور یہ سلسلہ 260 ہجری تک چلے. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ ہماری حجت غیبت میں جائے گی. اور پھر اس کے بعد پھر اب یہ میں یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. یعنی وہ نقشہ جو آدم سے چلا تھا خاتم تک پہنچا. خاتم نے اس نقشے کو مولا کائنات کے حوالے کیا. مولا کائنات نے
امام حسن کے حوالے کیا. کتنی زحمتیں ہیں اس دین کے پیچھے. امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا. انہوں نے امام سجاد، امام باقر، امام جعفر، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری، امام حجت تک پہنچا. اب جب امام حجت غیبت میں جا رہے ہیں تو اس ولایت کے نقشے کو سڑک پر ڈال کے جائیں گے کہ دین جانے اور خدا جانے. ایسا ہے کہ نہیں یہ نقشہ کسی نہ کسی کے حوالے کر کے گئے ہوں گے، کسی نہ کسی کے حوالے، اور ایسوں کے حوالے کریں کہ جن کے بازو اتنے مضبوط ہوں جو شان علی کو اٹھا سکیں، جو بار نبوت کو اٹھا سکیں، جو کار رسالت کو تحمل کر سکیں. آیا یہ نقشہ کسی کو پاس کیا کہ نہیں کیا؟ ہم اگر دین کے نام پر 2 کمرے کا مکان بنا لے، مسجد بنا لے، امام بارگاہ بنا لے تو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا. یعنی جب احساس ذمہ داری کا بخار چڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا؟ آپ کے بعد دنیا کا ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو احساس ہے کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، امام کو احساس نہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ امام سے نعوذ باللہ آپ زیادہ ذمہ دار ہیں. کہ نہیں امام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. کہ کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے پاس کیا تھا بھائی؟ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ کب پیغام الہی کو خدا سے لے کر لوگوں تک پہنچانا. کیا علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ قرآن اور روایات سے پیغام کو لینا اور لوگوں تک پہنچانا. یعنی وہی ذمہ داری جو مجھ سے پہلے انبیاء کی تھی، وہی ذمہ داری میرے بعد علماء کی ہے. دوسری حدیث نے آواز دی علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء کہاں ہے؟ آپ اس لباس سے دھوکہ نہ کھائیے گا. یہ امت کے علماء نہیں ہیں، یہ تو ان کا نفس ہے. علماء وہ کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. علماء انہیں کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو خدا کی طرف راغب کرے نہ کہ اپنی طرف. یعنی جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. علماء امتی، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں. لوگوں نے کہا یہ حدیث غلط ہے. کاش بلاغت بڑی ہوتی. شاید میں نے دوسری تقریر میں اشارہ کیا تھا. بلاغت کا قاعدہ ہے جب آپ شباہت دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ساری وجہ شب ہو. ایک وجہ شب ہو تو آپ شباہت دے سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں فلاں صاحب شیر جیسے، یہی میں نے ابھی مثال دی. تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے تو پنجے ہی نہیں ہے، ان کی تو دم ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے درندے ہیں. کہ نہیں، ہم نے ان کو شیر کہا ہے درندگی کی بنیاد پر نہیں، پنجوں کی بنیاد پر نہیں، دم کی بنیاد پر نہیں، شجاعت کی بنیاد پر. یعنی اگر ایک بھی شباہت پائی جائے تو شباہت دی جا سکتی ہے. اب اگر پیغمبر شباہت دے رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، تو یہاں شباہت میں عصمت ضروری نہیں ہے کہ انبیاء تو معصوم تھے، کیا علماء بھی معصوم ہیں؟ کہ نہیں، عصمت ضروری نہیں ہے، ذمہ داری کا پہنچانا ضروری ہے. جس طریقے سے انبیاء ذمہ دار تھے پیغام الہی کو پہنچانے میں، میرے علماء ذمہ دار ہیں پیغام الہی کو پہنچانے میں. ایک طرف
اسی لیے جاتے جاتے امام عسکری نے، اچھا میں یہاں پر ایک اور بات سنوں میرا عزیزو، آج کے زمانے میں اگر آپ غیبت کے زمانے میں مرجعیت کو ہٹا دیں، ولایت فقیہ کو ہٹا دیں، کہ جیسے لوگ ہٹانے پہ لگے ہوئے، تقلید کو غائب کر دیں، تو آج کے زمانے کے لوگ خدا پر اعتراف نہیں کریں گے۔ پروردگار تو نے ہمیں ایسے زمانے میں بھیج دیا کہ جس زمانے میں نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، اور اگر امام بھی ہے تو غیبت میں ہے، ہم ہدایت پائیں تو کیسے پائیں؟ تو امام جاتے جاتے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اما من کانا من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا علی ہوا فللعوام ان یقلدوا۔ اما من کانا من الفقہاء، یعنی فقہاء میں سے، اتنا سب جملہ ہے، یعنی ہر فقیہ کے پیچھے نہ جانا، ہر فقیہ کے پیچھے نہ دوڑنا، فقہاء میں سے ان فقہاء کے پیچھے جانا کہ جو صائنا لنفسہ ہو، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، برائیوں سے اپنے نفس کو بچانے والا ہو اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، مولا اللہ، مولا رسول، مولا امام اطاعت کرنے والا ہو، مخالفت علی ہوا، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی تقلید کرنا۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ جب لفظ علماء آتا ہے تو وہ افراد کے ممبر پر ہم جیسے افراد آ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ علماء، تو مسئلہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں کہ عزیز ہو، علماء جو واقعاً علماء ہیں، یعنی رہبر معظم، یعنی آغا سستانی، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ ایسے علماء ہیں کہ جو واقعاً دین کے محافظ ہیں کہ نہیں؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، دشمن کو ولایت فقیہ سے پریشانی ہے کہ نہیں؟ آج ولایت فقیہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آج انقلاب کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ آج مرجعیت کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ آج مجتہدین کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ آج تقلید کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ اگر سازش، یعنی اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر ولایت فقیہ کوئی مہم مسئلہ نہیں ہے تو دشمن کو پریشانی کیوں ہے؟ یہ دشمن کی پریشانی بتا رہی ہے یہ مہم مسئلہ ہے۔ ایک تلوار پڑے محمد آل محمد۔ اگر ولایت فقیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دشمن کو پریشانی کیوں ہے؟ آج دشمن بسیج کیوں ہوا ہے؟ ہم یہ کر دیں گے رہبر کے خلاف، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ مسکرا کے کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہاں پر بریکٹ میں بچوں کے لیے ایک لفظ گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزو، ولایت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ولایت صاحب اختیار ہونا، آج بچوں کے ذہن میں شبہ ایجاد کیا جاتا ہے۔ یہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ ولایت صاحب اختیار ہونا، فقیہ یعنی فقہ میں صاحب اختیار ہونا۔ مجتہد اور ولی فقیہ میں کیا فرق ہے؟ مجتہد بھی فتویٰ دیتا ہے، احکام اسلامی کو بیان کرتا ہے بس، لیکن ولی فقیہ فقط فتویٰ نہیں دیتا، احکام اسلامی کو بیان نہیں کرتا، بلکہ معاشرے میں جو احکام
مجتہدین نے قرآن اور روایات کی روشنی میں استنباط اور استخراج کیے ہیں۔ ولی فقی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو معاشرے میں نافذ کرے۔ کیا یہ نافذ کیسے کرے گا؟ کہ جب حکومت اسلامی کا حاکم ہو۔ ایک تلوار بنے محمد والے محمد۔ کیا یہ کب نافذ کرے گا؟ کہ جب اس کے بعد مشروعیت ہو، جب اس کے بعد مقبولیت ہو، جب لوگ اس کی بات کو قبول کر رہے ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے اتنا سادہ انسان، سادی سی ہوا اڑنے والا، سادی سی پاؤں میں چپل پہننے والا، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ ایک سادے سے کمرے میں رہنے والا، سادے سے گھر میں رہنے والا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ جب بھی ایران پر کوئی سیاسی مشکل آئی ہے، چاہے وہ رئیس جمہور ہو، چاہے وہ کوئی قسم کا وزیر ہو، وہ سب رہبر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف مسلح پر بیٹھتا ہے، نہیں، یہ متن سیاست سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمن کو رہبر سے پریشانی ہے، ورنہ پریشانی نہ ہوتی یہ سارے جو پروپیگنڈے ہیں اور یہ جو لابنگ ہے بلا وجہ۔ ایک عام سے انسان کے خلاف تو پروپیگنڈا نہیں ہوتا، کسی عام سے انسان کے خلاف تو لابنگ نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ولایت فقیہ کسی اصل ولایت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی وہی دشمن جن کو رسول کی ولایت سے پریشانی تھی، وہی دشمن جن کو علی کی ولایت سے پریشانی تھی، دشمن بدلا نہیں ہے، وہی دشمن ہے جن سے ولایت فقیہ سے پریشانی۔ رہبر کو کس چیز نے رہبر بنایا؟ ایران نے۔ اگر ایران نے بنایا ہوتا تو سارے ایرانی رہبر ہوتے، سیدھی سی بات ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جس نے رہبر کو رہبر بنا دیا؟ کچھ نہیں میرے عزیزو، صرف قرب اہل بیت۔ جو جتنا اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا باکمال ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، پیغمبر کے زمانے میں جس نے اپنے آپ کو پیغمبر سے قریب کیا تو پیغمبر نے سند دی کہ سلمان و منا اہل البیت۔ جس نے مولائے کائنات کے زمانے میں اپنے آپ کو مولائے کائنات سے قریب کیا تو مولائے کائنات نے دلیل دی کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہیں کہ جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ جس نے امام حسین سے اپنے آپ کو قریب کر لیا تو امام نے آواز دی کانا امن العباس نافذ البصیرہ۔ لیکن آج کے زمانے میں جو اہل بیت سے قریب کرے اس کے لیے دلیل کہاں ہے؟ میرے عزیزو، اہل بیت سے قربت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب زہرا کا بیٹا پردہ اٹھا کر آئے گا تو پتا چلے گا کہ آج کے زمانے میں کون سلمان ہے، کون ابو ذر ہے، کون مقداد ہے۔ لیکن جب تک میرا مولا غیبت میں ہے اس کے لیے بصیرت چاہیے۔ جس چیز نے عباس کو عباس بنایا ہے وہ کیا ہے؟ مولا کے بیٹے تھے تو مولا کے تو اور بھی بیٹے تھے۔ کربلا میں عباس کے علاوہ اور بھائی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن جس مقام پر عباس ہے کوئی نہیں۔ حسین کے بھائی ہیں تو
تو حسین کے اور بھی بھائی ہیں. کون سی چیز ہے کہ جس نے عباس کو عباس بنایا ہے؟ عباس کو عباس اسی ولایت میں ضم ہونے نے بنایا ہے. یعنی کیا مطلب؟ میں کچھ نہیں چاہتا، میں وہ چاہتا ہوں جو میرا مولا چاہتا ہے. آج بھی اگر ہماری ذہن میں یہ چیز آ جائے ہم کچھ نہیں چاہتے، میرا مولا چاہتا ہے، ہمارے اندر کمال پیدا ہوگا. آج جو ہمارے اندر کمال نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا مجمع یہ چاہتا ہے. یہ بات ممبر تک آ گئی کہ میں ممبر سے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے. ارے وہ بیان کرو جو حسین چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے، جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو سیدہ چاہتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی چیز نے عباس کو عباس بنایا ہے. اور امام کہتے ہیں کہ کانا ہمنا العباس، میرے چچا عباس. جب دامن اتنا پاک ہو تو انسان نسبت دیتے ہوئے فخر کرتا ہے. میرے چچا عباس، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، بصیرت میں نفوذ کی منزل پر تھے. پہلے انسان تو بصیرت کو سمجھے اور پھر بصیرت میں نفوذ کی منزل. صلب الایمان یا صلب الایمان سواد سے ایمان میں سختی اور صلابت کی منزل پر تھے. تیسرا جملہ جاہد مع ابی عبداللہ، ہمارے چچا وہ تھے کہ جس نے حسین ابن علی کے ساتھ جہاد کیا. یہ کون سی فضیلت ہے بھائی؟ بصیرت میں نفوذ کی منزل تو سمجھ میں آتا ہے، ایمان میں سختی اور صلابت کی منزل سمجھ میں آتا ہے، لیکن عباس وہ تھے کہ جس نے حسین کے ساتھ جہاد کیا. یہ کون سی فضیلت ہے؟ کیا حبیب نے حسین کے ساتھ جہاد نہیں کیا؟ کیا زہیر رکاب حسینی میں شہید نہیں ہوئے؟ کہ یہ کون سی معیت ہے، یہ کون سی قربت ہے؟ اگر آپ کو دوسری تقریر یاد ہو، قرب باطنی میں عباس نے اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ جس منزل پر کربلا میں کوئی بھی شہید ہونے والا نہ پہنچ سکا. نہیں، میری بات واضح نہیں ہوئی ہے. میں ایک واقعے سے مدد لوں گا تاکہ میری بات پہنچ جائے. مولائے کائنات جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، فضائل کی منزل پر ہوں. مولا جہاد کر رہے ہیں اور جب کسی کی گردن مارتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. ساتھ ساتھ مالک اشتر بھی جہاد کر رہے ہیں. ادھر مولا گردن مارتے ہیں، ادھر مالک اشتر بھی کسی کا سر اڑا دیتے ہیں. اب مالک اشتر مولا سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن دل میں خوش ہیں. آج ہم نے اتنے سر اتارے جتنے میرے مولا نے سر اتارے. مولا نے مالک اشتر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اے مالک اشتر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہو؟ ہم نے نسلوں کو دیکھا ہے. اگر کسی کی نسل میں کوئی مومن آ رہا تھا تو ہم نے اس پر تلوار نہیں چلائی، لیکن تم نے گھاس کی طرح سے سب کو کاٹ دیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہو. ہمارے ساتھ جہاد میں اور قرب معنوی میں تمہارا بہت فاصلہ ہے. اب جملے پر توجہ کیجیے گا. عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے امام کے ساتھ جہاد کیا. یعنی کیا؟ جس طریقے سے امام کی تلوار چلتی ہے نسلوں کو دیکھتے ہوئے، اسی طریقے سے عباس کی تلوار چلتی ہے نسلوں کو دیکھتے ہوئے. اسی طریقے سے عباس کی بھی تلوار چل رہی ہے. اسی لیے تو جب مکے میں حاجیوں کے لباس میں دشمن آئے تو عباس
کو زیبا تھا کہ حسین کی نمائندگی کرے اور حسین کی نمائندگی میں بام کعبہ پر آئے. پورا خطبہ نہ پڑھ سکوں گا، منتخب فکرے آواز دی الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. اشارہ کیا ہے حسین ابن علی کی طرف. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. یعنی ان کا پیدا ہونا کعبے میں ان کا شرف نہیں ہے، کعبے کا شرف ہے کہ کعبہ قبلہ بن گیا. یہ معرفت ابوالفضل عباس ہے. ایھا الکفرۃ الفجرا، اے کافروں اے فاجروں، اتسدون طریق البیت الامام البررہ، اس کے راستے کو روکتے ہو جو نیکوکار لوگوں کا امام ہے. لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. اگر میرے مولا اور پروردگار کی مشیت نہ ہوتی، لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر پروردگار کی جلی حکمتیں نہ ہوتی، واختبارہ البریہ، اگر نیکوکار لوگوں کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا تو اس سے پہلے حسین کعبے تک جاتے، کعبہ اڑ کے حسین تک آتا. لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ والناس یستلم الحجر والحجر یستلم یدیہ. لوگ ہیں جو حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. لو لم تکن مشیۃ مولائی مجبولۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران. اگر میرے مولا کی مرضی نہ ہوتی جو رحمان کی مرضی سے مشتق ہے تو میں تم پر ایسے وارد ہوتا جیسے بعض چڑیوں پر وارد ہوتے. لو لم تکن مشیۃ مولائی، میں تم پر ویسے آتا جیسے بعض چڑیوں پر جھپٹتے ہیں. قد وقعتم فی الغلطۃ القریش، ارے جس مغلطے میں قریش وارد ہوئے تھے تم اسی مغلطے میں آئے ہو. لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، وہ یہ چاہتے تھے اللہ کے رسول کو قتل کریں. وانتم تريدون قتل بنت نبیکم، اور تم چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرو. لا يمكن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا، ان کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے کہ علی زندہ تھے. کیفا يمكن لكم ما دمتم حیا دلیلا، ارے تمہارے لیے کیسے ممکن ہوگا جب تک میں زندہ ہوں. اور پورا مجمع عباس کی نگاہوں پر ٹکا ہوا. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. اور آخری جملہ عجیب جملہ ہے، تعالو تعالو اخبرکم بالسبیل، آؤ میں تمہیں حسین کے قتل کا راستہ بتاتا ہوں. آؤ میں تمہیں حسین کی سبیل کراتا ہوں قتل کی. بادروا قتلی واضربوا عنقی، آؤ پہلے میری گردن کاٹو تب تم حسین تک پہنچ سکو گے. اور کیا کہا وقت رہ گیا میرا دینو، کیا کہا مولا نے؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ہے ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، سوچ کے بتائیے، جو حسین کا باپ ہے وہ عباس کا بھی تو باپ ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے باپ کی وجہ سے. یہ ادب مانے ہے کہ نہیں، جہاں حسین موجود ہو میں علی کا تعارف اپنے باپ سے نہیں کرا سکتا. اسی لیے تو حسین نے کہا عباس اب تمہارے جانے کے بعد وہ آنکھیں سوئے گی جو جاگتی تھی.
کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، عباس علی کی تمنا ہے۔ 40 ہجری ہے، مولا دنیا سے جا رہے ہیں، سب کا ہاتھ امام حسن کے حوالے کیا اور کہا کہ میرا حجرہ خالی کر دو۔ آواز دی ام البنین میرے لال عباس کو لاؤ۔ زوجہ بیٹے کو لے کر آئی، آنکھیں سرخ ہیں روتے روتے، عمر کتنی ہے 14 برس، آنکھیں سرخ ہیں روتے روتے، اس لیے نہیں کہ باپ کے سامنے کھڑے ہیں، نہیں بلکہ ولی خدا کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہ حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، آواز دی میرے لال حسین یہ میرا بیٹا کل تمہارے کام آئے گا، اور یہ کہہ کر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں رکھا، آیا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا یا حسین کا ہاتھ عباس کے حوالے؟ اپنے لال سے مخاطب ہوئے، یا بنی عباس اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشروع، اے میرے بچے جب روز عاشوراء آئے اور تم نہر میں اترنا، فلا تشرب الماء، تو پانی نہ پینا، وَإِيَّاكَ أَخُوكَ الْحُسَيْنُ وَعْطَشَانَ، اس حال میں کہ تیرا بھائی پیاسا رہ جائے۔ آپ کیا سمجھتے مولا وصیت نہیں کرتے تو بعد پانی پی لیتے؟ نہیں میرے عزیزو، وصیت اس لیے کر رہے ہیں کہ روز عاشور اس وصیت کے بہانے میرا نام بھی کربلا میں آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وصیت کب پوری ہوئی؟ جب ام البنین کی کمائی نے ایک چلو میں پانی لیا۔ عجب نہیں نجب کا رخ کیا ہوگا، بابا وصیت پوری کر دی بابا۔ کربلا کے میدان میں دشمن شریف نہیں ہے، بڑھ بڑھ کر کے حملہ کر رہا ہے، اور یہ حیدر کا لال ہے جو خیموں کا دلایا پھر رہا ہے پورے دن اور پوری رات کربلا کی عباس کی جان کے گزری ہے۔ ارے اسی لیے تو بچے سوتے ہیں کہ عباس زندہ ہے، اسی لیے بیویوں کو ڈھارت ہے کہ عباس زندہ ہے۔ کہنے والے نے کہا 9 شب جاگا ہوا تھا، 5 بعد کربلا سو گیا پیرا بدل کے زینب جدید سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے شہزادی اب میں جا رہا ہوں، اب آپ جاگیے گا۔ ہاں عزیزو، فوج بڑھ بڑھ کر کے حملہ کر رہی ہے اور پوری فوج کو عباس اکیلے روکے ہوئے ہیں۔ اسی عالم میں زہیر قریب آئے۔ عباس میں تمہیں تمہارے بابا کی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آواز دی زہیر، دیکھ نہیں رہے کہ فوج بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہے، یہ کسی بات سننے کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے، بغیر بات سنے نہ گزروں گا، گھوڑے سے نہیں اتروں گا، ایسے ہی بتاؤ۔ یہ لفظ مطلب کی زہیر نے کہا بات تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ کیا اس لیے کہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو حسین کے کام آئے؟ عباس آج وہی دن آ گیا، اتنا سننا تھا، رکابوں پر زور دیا، آواز دی اٹو سچو علی آگو ہے، ایسو ہے تم مجھے جوش دلانے آدو، ابھی میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جو کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ ہائے عباس کی تمنا۔ سب جا چکے، آئے کہ مولا سینے میں دل تنگ ہوا جا رہا ہے، مولا ہمیں مرنے کی رضا دے دے۔ اب حسین کہے تو کیا کہے؟ مقتل کہتا ہے حسین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے،
اس لیے کہ جب بھی عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا ہے، حسین نے یہ کہہ کر روکا ہے، عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ ولید کے دربار میں یہی کہا، کعبے میں یہی کہا، لیکن جب کربلا آ گئے اب حسین کہے تو کیا کہے؟ آپ کو معلوم ہے حسین کی اس مشکل کو کس نے حل کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے آواز دی، اناتاش، ہائے پیاس۔ حسین ابن علی نے اسی موقع سے استفادہ کیا کہ عباس جاتے ہو تو جاؤ، لیکن بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ تاریخ کہتی ہے عباس اس خیمے میں آئے جہاں سوکھے مشکیزے پڑے تھے۔ غازی نے عجب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ سوکھے مشکیزوں پر بچے اپنے آپ کو گرائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہائے پیار۔ غازی کا جگر بڑھ گیا، ارے اللہ تشکا تیرے گھر نوحہ میرے ہوتے ہوئے بے معنی ہے، میرا ہونا میرے ہوتے ہوئے۔ لاؤ سکینہ مشکیزہ لاؤ۔ مشکیزے کو لیا، بچی نے کہا ہے بچوں اب ہائے پیار نہ کہنا، میرا گدا پانی لینے جا رہا۔ لذیذوں چلے عباس، یہ عباس نہیں چلے، یہ حسین کا دل چلا، زینب کی ٹھارس چلی، بچوں کی امید چلی، علی کی تمنا چلی۔ 4000 کا لشکر ہے جو نہر پر پہرا دے رہا ہے۔ عباس نے ایک حملے سے سب کو پیچھے دھکیلا، 6 حملے کیے ہیں فوج نے، لیکن کوئی عباس کو پا نہ سکا۔ مقتل کہتا ہے عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر میں اتارا، مشکیزے کو پانی میں ڈالا، سوکھا مشکیزہ دیر سے بھرا۔ ادھر عمر سعد نے اعلان کیا اگر پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو جنگ جیتنا مشکل ہے۔ عباس کو چاروں طرف سے گھیرو، لو عزیز و کھجور کے درختوں کے پیچھے اشقیاء گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ عباس نے مشکیزے کو بھرا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں علم لے کر کے چلے، کچھ دور چلے تھے، ایک سنگی نے وعد کیا، دائنا ہاتھ کٹا، علم اور مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا۔ جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں پہلا ہاتھ اور دوسرا ہاتھ کتنا فاصلہ ہے۔ ہائے ام البنین کا لال اتنا دور، ایک ہاتھ میں مشق و علم۔ کسی شخصی نے چھپ کر وار کیا، بایاں ہاتھ کٹا، سنے گیا؟ کٹے ہوئے ہاتھوں سے علم کو پکڑا، دانتوں سے مشکیزے کو تھاما، علم کو گرنے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جس کو سکینہ دیکھ رہی ہے، اگر یہ گر گیا۔ چلے عباس، بس نہیں پڑا جانا میرے عزیزو، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، مرادوں کی پورا کرنے کا در ہے عباس۔ آج حسین کو عباس کا واسطہ دو۔ مجھے نہیں پتا عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کربلا کے میدان میں عباس کی ایک دو